شاہ جی، آپ کا بہاولپور کے سید زادوں کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا اور ہے بھی۔ میری مراد آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم اور سید ذیشان اختر صاحب۔ اس حوالے سے اپنی کوئی کسی یادداشتوں کو ذرا ہمارے سامنے آج اپنے آڈینس کے سامنے پیش کریں کہ آپ اس خانوادے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے کیا ان سے مراسم ہیں، اور جو خوبصورت یادیں ہیں اس سے ذرا پردہ ہٹائیے۔ آپ نے بڑا ہی جو ہے اہم جو ہے نقطہ اور وہ معاملہ شاید آڈینس کو بھی اس کے متعلق اتنا علم نہ ہو۔ دیکھیں، میرے جو چچا جن کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ انہی کے کہنے پہ میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا، ان کا 2009 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرے والد کی 2011 میں انتقال ہو گیا۔ تو میں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ یتیم ہوتے ہیں، میں 2 مرتبہ یتیم ہوا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں وہ دست شفقت جو آپ کچھ بھی نہ ہوں اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ پہ رکھے، وہ شخص آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو ڈاکٹر سید وسیم اختر وہی شخصیت تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بچہ جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، جو یتیم ہے، جس کے کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے بچے کو اس پہ دست شفقت رکھنا، اس کے قرآن پاک کے ختم میں تشریف لانا، اس کے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرنا، اس کی رہبری کرنا، تو ایسے شخص کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ تو وہ یقیناً میرے محسن ہیں، اور میں ہمیشہ ان کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہوں گا۔ اور دوسرا، انہی کے سلسلے سے وابستہ ان کے چھوٹے بھائی سید ذیشان اختر، تو میں ان کو اکثر اب کامنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ مرشد من، کہ وہ میرے من کے مرشد ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے، وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے قرآن فہمی میں بڑا کردار ادا کیا۔ میں نے انہی کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کا دور کیا، اور پہلی مرتبہ میرے سامنے قرآن کو سادہ لفظوں میں، آسان انداز میں انہوں نے میرے سامنے پیش کیا، اور میں پہلی مرتبہ مجھے سمجھ آیا کہ قرآن کریم تو بالکل ایک مختلف نوعیت کی کتاب ہے، اور یہ بڑی آسان فہم ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اس طرح سید ذیشان اختر صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ دنیاوی تو ہے ہی، روحانی زیادہ ہے، تو اس لیے میں انہیں مرشد بھی پیار سے کہتا ہوں۔ اور اب انہوں نے عملی طور پر معاشرے کی اصلاح، پہلے وہ تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو اب جو ہے وہ ایک جماعت اسلامی نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے اب جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ان کے ساتھ ہوں شانہ بشانہ۔ تو یہ اس فیملی کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ اس حوالے سے رہا کہ انہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھ پہ دست شفقت رکھا، اور ذیشان صاحب نے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے روحانی طور پر اور قرآن فہمی میں میرا بڑا ساتھ دیا اور میری مدد کی۔ جی شاہ جی، بہت شکریہ جی۔ شاہ جی کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شاہ جی، اپنی زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی انوکھا واقعہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ جس نے آپ کی زندگی بدلی، یا کچھ اس طرح کا مزے کی بات؟ جی، تو زندگی میں میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میرے مشاہدات زیادہ ہیں۔ تجربہ تو انسان کو زندگی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اور کام کے ساتھ آتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوچنے والا ذہن دیا ہے تو مشاہدات زیادہ ہیں۔ تو میرے لیے میری زندگی میں بڑا ہی اہم ایک واقعہ ایسے ہے جسے میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ آج جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے جو میزبان ہیں، یہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودیہ گئے، تو ایک دن ان کا مجھے جو ہے وہ ویڈیو ایک میسج آیا۔ تو حالانکہ اس سے پہلے میرا عدنان صاحب کے ساتھ یقیناً تعلق تھا، دعا سلام تھی، لیکن میں اس ویڈیو کو دیکھ کے بڑا ہی حیران ہوا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں، بالکل بیت اللہ میں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو ہے، پتہ نہیں اس وقت ان کو کیسے میرا نام یاد آیا اور میں کیسے ان کے ذہن میں آیا، تو انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت تھا، اور اس دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیوں کی ایک کا دروازہ کھول دیا اور میری کایا پلٹ گئی۔ تو اور ایک تو یہ تھا، دوسرا میں حیران اس بات سے ہوا تھا کہ کیا عدنان بھائی کے ذہن میں، عدنان بھائی کے دل میں میرے لیے اتنی جگہ تھی اور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ میں جا کے بھی میں انہیں یاد رہا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے
جو آج تک میرے ذہن پہ نقش ہے، اور میں آج بھی جب اس کو سوچتا ہوں تو بالکل اسی طرح حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں جو خوشگوار حیرت مجھے اس وقت آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہوئی تھی۔ شاہ جی آپ کی دعائیں ہیں جی، اور آپ کی محبت ہے یہ بنیادی طور پہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہم جو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ شاہ جی آپ کے ساتھ قلبی تعلق بھی ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک تعلق ہے۔ شاہ جی آپ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، تو آج میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ سے چاہوں گا کہ آج ہمیں آپ کو ایک خوبصورت نعت سنائیے۔ جی بالکل عدنان بھائی، میں جو ہے نعت خوانی کو سعادت سمجھتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت کا جو نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو میں ویسے تو تمام کلام ہی بڑے اچھے ہیں اور بڑے بہترین ہیں، میں ایک جو ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، میں اس کا ایک شعر آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ ماشاءاللہ جی، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرا خیال ہے کہ شاہ جی کے ساتھ کافی دیر سے ہم گپ شپ کر رہے ہیں۔ شاہ جی آپ چونکہ بنیادی طور پہ ایک استاد ہیں، تو میں لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ طلباء و طالبات کے لیے اور اساتذہ کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے تو ضرور دیجیے۔ جی بالکل، میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ میرے مشاہدات ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے یونیورسٹی میں کہ جب بھی ایک سیشن مکمل ہوتا ہے تو بچے اکثر ڈائری لے کے آ جاتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، ہمیں کوئی بات کہہ دیجئے۔ تو میں اپنی زندگی اب تک کی کا نچوڑ اگر دیکھتا ہوں تو میں ان کو اکثر یہی نصیحت کرتا ہوں، اور یہی میں آج بھی دہرانا چاہوں گا کہ میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ سوچ کی خالصیت جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جتنی خالص آپ کی سوچ ہوگی، جتنی خالص آپ کی نیت ہوگی، اتنی منزل جو ہے وہ آپ کی قریب ہوگی اور آپ کے لیے آسان ہوگی۔ اور جو میرے ہم جماعت یا میرے اساتذہ ہیں، میں ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منصب اور یہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، یہ بڑا ہی اہم کام ہے۔ معاشرے کی بہتری، معاشرے کی تشکیل میں اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہے، اور اساتذہ ہی ہوتے ہیں جو معمار قوم یعنی قوم کی تعمیر اور تشکیل کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس فرائض منصبی کی حساسیت کو جانتے ہوئے اپنے ان فرائض کو بہتر انداز میں اور جس حد تک استطاعت ہو بہترین انداز میں سر انجام دینا چاہیے، تاکہ اس انجام دہی کے نتیجے میں ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا شاہ جی، جب آپ نے ابھی کہا بچے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آٹوگراف لیتے ہیں، تو آپ کو بھی کبھی اتفاق ہوا اور آپ نے اگر کبھی کسی سے آٹوگراف لیا تو جو وہ آٹوگراف جو سیشن کے اینڈ پہ تھا یا جو آپ کو یاد ہو کسی بھی پرسنالٹی کا، تو ذرا شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ جی عدنان صاحب، بے شمار موقع ایسے آئے جس میں اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ میں نے نصیحتیں حاصل کیں، تو مجھے اب اس وقت تو فی الوقت یاد نہیں آ رہا۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ یقیناً اس صدی کے بڑے ہی محقق اور مفکر گزرے ہیں، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو
تو میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی، تو اس کتاب کے اندر میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نصیحت کی ہوئی تھی اور بات لکھی ہوئی تھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام نیکیوں کی اصل جڑ خدا خوفی ہے، یعنی بغیر خدا خوفی کے کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں، تو تمام نیکیوں کی اصل جڑ جو ہے وہ خدا خوفی ہے۔ بالکل جی، ایسے ہی ہے جی، تمام نیکیوں کی جو اصل جڑ ہے وہ خدا خوفی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خدا خوفی عنایت فرمائے اور ہمارے اوپر کرم کرے کہ اس خدا خوفی کا جو اصل روح ہے وہ ہمارے اندر اتر جائے۔ مجھے یاد ہے لائف میں تھے تو مجھے کسی نے کوئی کتاب گفٹ کی، کے اوپر اس نے لکھا کہ خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ بڑے دن میں سوچتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن بہرحال مجھے میرے والد صاحب نے سمجھایا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ شاہ جی، آپ کی نظر یا اساتذہ کی نظر ایک شعر کروں گا اور اس سے ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے۔ سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں، سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے ایسی مٹھاس کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی تھے جناب سید شعیب الطاف صاحب، پروفیسر شعبہ قانون، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور۔ تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آپ آگاہ کیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔